بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تراویح جیسی بڑی افضل اور سنت عبادت میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اور اسی نسبت کی مجلس میں ہم سب یہاں پر آج حاضر ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو اللہ پاک نے ایک خاص تعلق نصیب کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے اور جاننی چاہیے کہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بھی رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک نے قرآن کریم میں رمضان کا جو تعارف فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، جیسے دنیا میں انسان کو اگر کسی کی پہچان دماغ میں نہیں آ رہی ہو تو انسان اس کے تعارف کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ذکر کرتا ہے کہ بھئی میں جس عبداللہ کی بات کر رہا ہوں، میں جس زید کی بات کر رہا ہوں، وہ فلاں کا بھائی ہے، یا کہ ذہن قریب آ جائے۔ اب قرآن کریم میں اللہ پاک نے رمضان کا ذکر فرمایا کہ رمضان کا ایک مہینہ اس امت کو دیا گیا، تو اس انسان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، تو اللہ نے اس کے تعارف میں کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن پاک اور یہ کلام الہی یہ اس رمضان کا ایک تعارف ہے۔ تو رمضان پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ نہ ہو، اور اس تعلق کو اللہ نے آسان کر دیا کس کے ذریعے سے؟ تراویح کے ذریعے سے، ورنہ انسان تو عاجز ہے۔ لیکن اب باقی 11 مہینوں میں بھی ہمارا قرآن پر ایمان ہے لیکن قرآن سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس مہینے میں بھی محرومی ہو جاتی تو اللہ پاک نے آسان کر دیا، تراویح کا ایک سنت عمل رکھ دیا گیا۔ تراویح فرض تو نہیں، سنت ہے، لیکن عام سنتوں سے ہٹ کر، عام سنت جو پورے سال میں ادا ہوتی ہے، لیکن تراویح وہ سنت ہے اور وہ افضل سنت ہے جو صرف رمضان میں ادا ہو سکتی ہے، اور جو عشاء کی نماز کے بعد ادا ہو سکتی ہے، عشاء سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ وقت بھی اللہ پاک نے طے کر دیا، مہینہ اس کے لیے طے کر دیا، اور پھر رکعتوں کی تعداد اس کے لیے بڑھا دی۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تراویح یہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل تو تہجد کی نماز ہوتی ہے اور وہ پوری زندگی کی ہے، وہ صرف رمضان کی خصوصیت نہیں۔ ہم جیسے نیک لوگوں کا تذکرہ جب بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی وہ بڑے تہجد گزار آدمی تھے، انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ تو بھئی تہجد صرف رمضان میں تھوڑی ہے، وہ تو پورے سال کے 12 مہینوں میں ہر رات کے اندر ہے۔ لیکن تراویح وہ نماز ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص کر دیا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو 3 راتوں میں پڑھا ہے، 3 راتوں تک پڑھا ہے، اور باقاعدہ صحابہ آپ کے انتظار میں آ کے باہر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر ہوتے تھے، آپ کی تلاوت کی آواز صحابہ کو باہر تک آتی تھی۔ باب قیام رمضان صحیح بخاری جلد اول میں باب موجود ہے۔ 3 راتوں تک آپ نے پڑھائی، لیکن جب چوتھی رات پھر صحابہ جمع ہو گئے، اور ہر رات مجمع بڑھتا چلا جا رہا، جس کے علم میں بات آئی مجمع بڑھ رہا ہے۔ چوتھی رات صحابہ بیٹھے رہے، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر سے آواز دی اور فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم باہر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے ہو کہ میں آج بھی یہ نماز پڑھاؤں، لیکن اگر میں نے اس کو اہتمام اور پابندی کے ساتھ پڑھایا تو خدشہ ہے یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ اس خدشے کی وجہ سے آپ نے اس کے اس اہتمام کو ترک فرمایا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو جب دیکھا کہ بھئی مسجد نبوی شریف کے اندر لوگ الگ الگ ہو کر متفرق نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ تو مسجد کا حق ہونا چاہیے کہ بھئی سب اجتماعیت ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک فراست تھی، خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس لیے چاروں خلفاء جو عمل کر لے ایسا ہے جیسے اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے پوری امت کو چھوڑ دیا۔ تو اس دن سے لے کر آج تک اس امت کو تراویح جیسی عبادت مل گئی، کتنی رکعتوں کے ساتھ؟ 20 رکعتوں کے ساتھ۔ تو بھئی بڑی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہر سال ہماری یہاں پر حاضری ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک عمل کی قبولیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر دوام آ جائے۔ اگر کسی چیز میں انقطاع آ جائے تو انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ بھئی یہ عمل کیوں رک گیا، لیکن اس میں دوام آ جائے، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، الحمدللہ اس سال بھی۔ تو اللہ پاک ہماری اس مجلس کو، اس تراویح کے مبارک سلسلے کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے، اس کو مزید بہتر اور بابرکت فرمائے، اور جتنے حاضرین نے اس میں شرکت کی، جن حافظ صاحبان نے سنایا، جن سامعین نے سنا، جتنے شرکاء اس کے اندر شریک ہوئے، اللہ پاک ان تمام کو اور ان کے طفیل اور ان کی برکت سے آج ہم جتنے عاجزین آئے ہیں، ہم سب کو اللہ پاک اس پاک کلام کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس کلام پاک کی تکمیل کو ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا سبب بنا دینا۔ یا اللہ جن حافظ صاحبان نے، جن سامع صاحبان نے قرآن سنایا، جو اس کے اندر شریک ہوئے، سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعت، سعادت نصیب فرما دینا۔ ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی بھائی ظفر اور ان کے پورے اہل خانہ کو یا اللہ تا قیامت اسی طرح دین سے جڑ کر رہنے کی، علماء سے محبت کرنے کی، ان کی نسلوں میں یا اللہ دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس گھر کو، یہاں کے تمام معاملات کو آباد اور شاد فرما دے، برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کے بڑے اور ہم سب کے مرشد سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو اس سال ہم میں موجود نہیں ہے، اے اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما دے۔ تمام سلسلوں کا فیض یا اللہ ان کو ان کی قبر میں، ہمارے والدین کو ان کی قبروں میں، ہم پوری امت کو ان کی قبروں میں یا اللہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔